اسپین کی فتح کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں موسیٰ بن نصیر کو نارتھ افریقہ کی گورنری ملی۔ اس دور میں اسپین کی پولیٹیکل اور اکنامیکل سچویشن بہت خراب تھی۔ عیاش حکمرانوں نے غریب لوگوں کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ ظلم و بربریت کے اس نظام سے تنگ آ کر بڑی تعداد میں لوگوں نے ہجرت یعنی مائیگریشن شروع کر دی اور وہاں سے فرار ہو کر موسیٰ بن نصیر کے جو انڈر میں نارتھ افریقہ تھا وہاں پناہ لینا شروع کر دی، جہاں اسلامی نظام حکومت کے باعث لوگ پرامن زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب معاملہ حد سے بڑا اور مہاجرین بڑی تعداد میں سمندر پار کر کر افریقہ آنے لگے تو موسیٰ بن نصیر نے اسپین کے مظلوم رعایا کو بدمست حکمرانوں سے آزاد کروانے کا پلان بنایا اور 92 ہجری میں معروف جنرل طارق بن زیاد کو 7000 فوج کے ساتھ اسپین روانہ کیا۔ افریقہ اور یورپ کے درمیان واقع 13 کلومیٹرز کا راستہ عبور کر کر اسلامی لشکر اسپین ساحل پر جبل طارق کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ طارق کی فوج کو وہاں 1 لاکھ سے زیادہ فوج کا سامنا ہوا۔ 3 روز تک گھمسان کی لڑائی جاری رہی مگر فتح کے آثار نہ دکھائی دیے۔ چوتھے دن طارق بن زیاد نے فوج کے ساتھ اپنا تاریخی خطاب کیا، جس کے ابتدائی الفاظ کچھ یوں تھے کہ اے لوگو، جائے فرار کہاں ہے، یعنی بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن، اور بخدا تمہارے لیے ثابت قدمی اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس خطاب سے پہلے طارق نے سمندر میں کھڑی اپنی کشتیاں جلا دی تھیں تاکہ فتح کے علاوہ زندہ بچ کر نکلنے کے باقی تمام راستے بند ہو جائیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے بڑی بہادری سے سامنا کیا اور آخر کار فتح حاصل کر لی۔ اس گریٹ بیٹل کے بعد جہاں عالم اسلام خصوصاً افریقہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہاں اسپین کی عوام نے بھی یوم نجات منایا۔ اس کے بعد اسلامی اندلس کا فیمس شہر قرطبہ مغیث رومی کے ہاتھوں فتح ہوا اور دوسرے شہر بھی ایک کے بعد ایک تیزی سے فتح ہوتے چلے گئے۔ اسلامی لشکر چند شہروں کو فتح کر کے وہاں غریب لوگوں کا بھرپور ساتھ دیتے تھے۔ عوامی پذیرائی کچھ اس قدر بڑھ گئی کہ مسلمان تھوڑے سے وقت میں پورا اسپین فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ طارق بن زیاد کی فتوحات میں سے آخری فتح شہر ہیہون کی تھی، جس کے بعد فتوحات کا سلسلہ رک کر کنٹری کی ایڈمنسٹریشن اور گورننس کی طرف توجہ دی گئی۔ قرطبہ کو اندلس کا کیپٹل قرار دیا گیا۔ آج سے 12 صدیوں پہلے قرطبہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر دنیا کو ایک انگوٹھی فرض کر لیا جائے تو قرطبہ اس کا نگینہ ہے۔ اسلامی اسپین کا دارالحکومت قرطبہ خلافت عباسیہ کے دارالخلافہ بغداد سے کسی طور پر بھی کم نہ تھا، بلکہ بعض وجوہات کی بنا پر اسے بغداد پر سپیریورٹی حاصل تھی۔ شہر کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ تھی، جس میں 20 لاکھ سے زیادہ رہائشی مکانات موجود تھے۔ اتنے ہیوج شہر کو پینے کا تازہ پانی کی فراہمی اس دور کا سب سے عظیم کارنامہ تھا۔ قرطبہ میں کل 80,400 شاپس تھیں، جن میں سے تقریباً 20,000 صرف بکس اور اس سے متعلقہ کاروبار کے لیے تھیں۔ قرطبہ یورپ کے دور جاہلیت یعنی ڈاک کی جس کے دوران ایک عظیم الشان علمی مرکز کے طور پر پہچانا جاتا تھا۔ شہر میں 3,000 مساجد، 80 کالجز، 50 ہاسپٹلز اور 700 باتھ ہاؤسز اور گرین یعنی اناج کو محفوظ رکھنے کے لیے 4,300 ویئر ہاؤسز تھے۔ دور دراز کے علاقوں تک پکی سڑکیں تھیں۔ رات کے وقت شہر میں روشنی کا بڑا بہترین انتظام کیا گیا تھا۔ اندلس میں مسلمانوں کے فن تعمیر کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ عرب فاتحین کا یہ رول رہا تھا کہ وہ جہاں بھی فاتح بن کر جاتے وہاں کی لوکل سویلائزیشن اینڈ کلچرز کو اپنا لیتے اور اپنی کنسٹرکشن میں اس علاقے کی طرز تعمیر کو ہمیشہ شامل کر لیتے۔ اس طرز تعمیر کی ایک جھلک اسی شہر کی ایک جامع مسجد میں نظر آتی ہے، جو جامع مسجد قرطبہ کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ قرطبہ کی جامع مسجد کی تعمیر کا خیال امیر عبد الرحمن کو سب سے پہلے اس وقت آیا جب اس نے اندرون اور بیرون سازشوں پر قابو پا لیا، یعنی شہر کے باہر کے معاملات ہوتے ہیں، جو آس پاس کے علاقوں کے معاملات ہوتے ہیں، ان سے ڈیل کر لیا، اور پھر جو اپنے شہر کے اندر کے معاملات ہوتے ہیں، جو گورننس ایشو ہوتے ہیں، لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، ان پر بھی بڑی اچھی کمانڈ حاصل کر لی۔ تو پھر اس نے اپنی وفات سے صرف 2 سال پہلے یہ کام شروع کروایا۔ امیر چاہتا تھا کہ مسجد کو اموی جامع مسجد دمشق کا ہم پلہ بنا کر اہل اندلس و مغرب کو ایک نیا مرکز عطا کرے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے تعمیر کی نگرانی خود اس نے سنبھال لی۔
یہ عظیم مسجد وادی الکبیر دریا پر بنائے گئے قدیم ترین پل کے قریب واقع ہے، جہاں پہلے ایک گرجا قائم تھا اور جس کا ایک حصہ پہلے سے بطور مسجد مسلمانوں کے پاس تھا۔ بعد میں مسجد کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے مسیحیوں سے باقی حصہ خریدنے کی خواہش ظاہر کی، مگر وہ مسلمانوں کے ایکسٹریم ٹالرنس کے باوجود اسے سیل کرنے پر راضی نہ ہوئے۔ لیکن جب عبد الرحمن کا زمانہ آیا تو اس نے بہت بھاری قیمت ادا کر کے پورا گرجا خرید لیا۔ قبضہ حاصل کرنے کے بعد اس جگہ ایک بیوٹیفل مسجد کی دیواریں کھڑی کر دیں۔ تعمیر میں ذوق و شوق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امیر نے 2 سال کی مدت میں اس مسجد کی تعمیر پر 80,000 دینار خرچ کر دیے۔ یہ ایک ریکٹینگل شیپ کی مسجد ہے جس کی دیواریں بڑی قیمتی اور نفیس پتھروں سے بنی ہیں۔ اس کے مینار 70 فٹ بلند بنائے گئے ہیں۔ مسجد میں 4,700 فانوس روشن ہوتے ہیں، جن کے لیے 24,000 پاؤنڈز اینولی اولیو آئل استعمال ہوتا ہے۔ مسجد کے ستونوں کی کل تعداد 1,093 ہے، جو اعلیٰ کوالٹی کے دیدہ زیب ماربل سے تیار کیے گئے ہیں۔ ستونوں کے اپر سائڈ ڈبل آرچز بنا کر ان کے حسن کو مزید اجاگر کیا گیا ہے، جو تمام عالم اسلام میں اپنی نوعیت کا ایک یونیک کام ہے۔ مسجد کی تعمیر میں اسلامی شان و شوکت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ 8ویں صدی عیسوی میں قرطبہ کے اندر ایسی حسین و جمیل اور مضبوط عمارت کا وجود حیرت انگیز بات ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے فن و مہارت کا کلیئر ایویڈنس بھی ہے، جبکہ اس دور میں عام طور پر انجینئرز اتنی قابلیت نہیں رکھتے تھے۔ مسجد کی تعمیر میں کاشتکاری کا کام اور رنگ بہت خوبصورت انداز میں استعمال کیے گئے ہیں، جسے دیکھ کر آج بھی انسان کی آنکھیں حیرت زدہ رہ جاتی ہیں۔ ایک غیر مسلم مورخ نے یعنی ہسٹورین نے اس مسجد کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ واٹ ایور دا ہیومن آئی ہیز وٹنس دس از دا موسٹ چارمنگ آف دم آل اینڈ اٹس craftsmanship اینڈ اسپلینڈر آر ناٹ ٹو بی فاؤنڈ ان اینی آف دا اینشنٹ اور ماڈرن مونیومنٹس، یعنی یہ انسانی آنکھ کے سامنے سے گزرنے والے تمام مناظر میں سب سے زیادہ دلکش منظر ہے، اور اس کی مہارت اور عظمت قدیم یا جدید عمارات میں کہیں نہیں ملتی۔ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے مسجد قرطبہ پر ایک طویل نظم لکھی جو اندلس میں مسلمانوں کے عروج و زوال میں چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھاتی نظر آتی ہے اور دور حاضر کے مسلمانوں کو ایکسیلنٹ لیسن دیتی ہے۔ اقبال لکھتے ہیں اس نظم میں، اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود۔ بعد کے آنے والے مسلمان حکمرانوں نے جامع مسجد قرطبہ کو مزید وسعت دی اور وہ تاریخ اسلام کی عظیم الشان مساجد میں سے ایک ٹھہری۔ عبد الرحمن کے بعد امیر حشام اول حکمران بنے تو اس نے بھی اس مسجد کی تعمیر و توسیع کا کام جاری رکھا۔ اس نے تو اپنے دور حکومت کے 7 سالوں میں تمام مال غنیمت کا 5واں حصہ مسجد کی تعمیر پر خرچ کیا۔ اس مسجد کا عظیم الشان مینار جو 4 ڈائمینشنل تھا اسی کے زمانے میں تعمیر ہوا۔ اس مینار کا شمار ونڈرز آف دا ورلڈ میں ہوتا ہے۔ ناظرین، ریالٹی تو یہ ہے کہ ونس ان سینچری میں بننے والی ایسی مسجد، یہ مسجد اس کی تعمیر میں، اس کی تکمیل میں مہینوں سالوں نہیں بلکہ صدیاں لگیں، ڈیکیڈز لگے۔ ہر امیر اپنی حیثیت اور ذوق کے مطابق اس پر خرچ کرتا۔ ہزاروں مزدوروں نے اس مسجد کی تعمیر و آرائش پر اپنا خون پسینہ ایک کیا، تب جا کر اسے وہ مقام حاصل ہوا جو کم عمارتوں کو حاصل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مسلمانوں کا لٹا ہوا مقام واپس عطا فرما، اور اس مقام کو نہ مل پانے کے جو اسباب ہیں، جو ریزنز ہیں، ہمیں ان سے بچائے اور توبہ استغفار کی توفیق نصیب فرمائے۔